اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں ڈفرینٹ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈفرینٹ، پھر ساری چیزیں ڈفرینٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے. کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے. ما تخطه بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. اور اب میرے نبی کا تذکرہ سورہ اعراف میں کیا، 7واں سورہ ہے اور 157ویں آیت ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. میں نے طویل آیت ہے اور پوری آیت نہیں پڑھی، درمیان سے پڑھی. پیروی کرو الذین یتبعون الرسول النبی الامی، پیروی کرو اور پیروی کرتے ہیں لوگ اس رسول کی، رسول جو پیغام لائے، اس نبی کی، نبی جو پیغام لے. ایک ہی شخص ہے، دو آدمی نہیں ہے کہ الگ ہو رسول اور الگ ہو نبی. جب لے رہا ہے نبی ہے، جب دے رہا ہے رسول ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، امی کے لفظ کو روک رہا ہوں میں، بہت توجہ رکھنا. وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی، اس امی کی. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ وہ نبی ہے کہ جس کا تذکرہ پانے والے قیامت تک توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے. تعارف کرایا نبی کا. اچھا دیکھو لفظ امی کو ذہن میں رکھنا. اب میں جو بھی ترجمہ کروں، عموماً ترجمہ کرنے والے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جسے لکھنا نہ آئے پڑھنا نہ آئے. امی جسے نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے، یہ ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے. اچھا مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ ترجمہ کیسا ہے اور اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی وحی جب آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سرسری گزروں گا حبیب پڑھو 2 مرتبہ. اور ہم نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا، یعنی لکھنے کا بھی تذکرہ ہے، پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے. یہ مرحلہ فکر ہے جی. تو اب امی پہ بات نہیں کروں گا، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے. رسول ہے، نبی ہے، امی ہے. اب دیکھنا کہ اس نبی کو ہم نے کیوں مبعوث کیا. یامرہم بالمعروف، ہم نے اسے اس لیے مبعوث کیا کہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کو حکم دے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکے. توجہ رکھنا، یامرہم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو انسانیت کے لیے حلال قرار دے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو انسانیت پر حرام کر دے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ تم نے جو اپنی بنیادیں بنائی ہوئی ہیں رسم و رواج کی، اور تمہارے جو رسم و رواج ہیں انہیں توڑ دے اور اللہ کے قانون کو نافذ کرے۔ حکم دیا اس آئے مبارکہ میں ہر اچھائی کا حکم دے، ہر برائی سے روکے، ہر خبیث کو حلال کرے، حرام کرے، ہر طیب کو حلال کرے، تمہارے انسانی قوانین کو توڑے، اللہ کے قانون کو رائج کرے۔ ہر اچھائی کو جانتا ہے جب تو حلال کرے گا، توجہ رکھنا، ہر برائی کو جانتا ہے جب تو حرام کرے گا، ہر خبیث کو جانتا ہے، ہر طیب کو جانتا ہے، بھائی ہر چیز جانتا ہے، پھر امی ہے،